گولیوں کی گونج میں ضعیف ماؤں کی دبی دبی سسکیاں اور بوڑھے باپ کے جوان بیٹوں کی قبروں پر بہتے آنسو، یہ مناظر انسانوں کی ایک ایسی بستی کے ہیں جسے وادی کشمیر کہتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہاں کا نوجوان، بزرگ، بچہ سب بھارت سے آزادی کے نعرے پچھلے 70 سال سے لگاتے نہیں تھے۔ سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 کو سوپور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز بطور ایک معلم کیا، لیکن بھارتی منافقانہ سیاست کے باعث انہیں تحریر و تقریر کی طرف راغب ہونا پڑا۔ وہ کمزوروں کی آواز اور بے زبان کشمیریوں کی زبان بن گئے۔ وہ تحریک حریت کشمیر کے اہم رہنما اور چیئرمین حریت کانفرنس ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ہندوستان کا حصہ بننے کے شدید مخالف ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ ان کی رفاقت رہی ہے تو یہ تھا کہ میں جب 1984 میں شوپیان سے گرفتار ہوا تو مجھے شوپیان تھانے میں رکھا گیا۔ تو اس تھانے میں انہوں نے اسی رات مولانا غلام احمد احرار جو جماعت اسلامیہ کے بانی تھے وہ بھی تھے، عبدالرشید غازی صاحب تھے اور بھی 2-4 ورکرز تھے، تو ان کو رکھا گیا تھا۔ تو 3 دن وہاں رکھنے کے بعد جب مجھے انہوں نے شفٹ کیا سری نگر ویا پامپور، تو گیلانی صاحب آلریڈی سری نگر سینٹرل جیل میں تھے۔ تو گیلانی صاحب کے ساتھ تو ایک تو میں بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے ویلکم بھی کیا، اور پھر ساتھ ہی جو ہم صبح ان کو چھوڑتے تھے صبح کے وقت بارکوں سے باہر سری نگر سینٹرل جیل میں، تو سب سے پہلے ویلکم بھی انہوں نے کیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حوصلہ، یہ تحریکیں بڑا حوصلہ جو ہے نا وہ حوصلہ چاہیے تحریک میں آنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ ایک ایسی شخصیت جو ایک شفیق باپ کی طرح، ایک عظیم استاد کی طرح اور ایک فائر برینڈ لیڈر کی طرح۔ علی شاہ گیلانی نے اپنی ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کی، جبکہ بعد ازاں تکمیل تعلیم کے لیے وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ وہ اورینٹل کالج لاہور کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس دوران وہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی سے بے حد متاثر ہوئے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہجرت کی اور لاہور آئے، وہ پنجاب کی اس وقت کی حکومت کے ایک ذمہ دار افسر سے ملے اور ان کو یہی پیغام دیا کہ کشمیر آزاد کرنے کا یہی وہ لمحہ ہے۔ اس نے پاکستان کے حکمرانوں سے بھی مل کر یہی بات ان کو دی کہ بھئی آپ آگے بڑھے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دے، پھر یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ الفاظ ریکارڈ پر ہے کہ کاش میری ساتھ طاقت ہوتی اور وسائل ہوتے تو میں ضرور کشمیر کے آزادی کے لیے آگے بڑھتا اور اس لمحے کو استعمال کرتا۔ مارچ 1987 سے مارچ 1989 تک سید علی گیلانی نے مسلم متحدہ محاذ کی قیادت کرتے ہوئے اسمبلی میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ انتخابی سیاست میں شرکت کے باعث انہیں بہت سی تنقید کا سامنا بھی رہا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ بھارت انتخابی عمل کو کشمیریوں اور اقوام عالم کی نگاہوں میں دھول جھونکنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، اور انہوں نے برملا کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا پائیدار حل صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت کی فراہمی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ جماعت اسلامیہ کو اپنے مخالفین سے سب سے بڑا جو سوال اٹھتا رہا وہ یہ اٹھتا رہا کہ جناب جماعت اسلامیہ ایک طرف الیکشن لڑ رہی ہے، ہندوستان کے آئین کا حلف اٹھا رہی ہے، اور پھر اسمبلی میں آ کے آزادی کی
اور حق خود ارادیت کی اور پاکستان کی بات کر رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ ہم نے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا، ووٹ کے ذریعے بھی ہم نے آواز اٹھانا چاہی، اسمبلی میں جا کر ہم نے آواز اٹھانا چاہی، لیکن ہندوستان نے طاقت کے نشے میں آ کر کوئی ایسی آواز کی طرف کان نہیں دھرا جو پیسفل طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی تھیں۔ علیشہ گیلانی پہلی مرتبہ 30 برس کی عمر میں گرفتار کیے گئے اور 13 ماہ تک پس زندہ رہے۔ اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہیں ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ علی گیلانی نے اپنی جد و جہد کے دوران 24 سے زائد سال قید و بند کی صورتوں میں گزارے ہیں۔ ان پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے، جس کے باعث انہیں 7 دفعہ عملِ جراحی سے بھی گزرنا پڑا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر جہاد کی طرف رخصت کیا ہے، اور ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا کہ کس طرح مرتے وقت ان نے وصیت کی کہ لڑتے رہنا، اور کشمیر آزاد ہو جائے تو پھر میری قبر پر آ کر مجھے اطلاع بھی دینا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود بخود نہیں ہوا، اس میں سید علی گیلانی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ 8 لاکھ فوجوں کا قبضہ ہے، 8 لاکھ فوجوں نے ہماری سرزمین میں سے 28 لاکھ کنال پر قبضہ کر لیا۔ 28 لاکھ کنال زمین پر انہوں نے جبری قبضہ کیا ہے۔ اور یہ تو اب ایک کھلا راز ہے نا کہ خود ہندوستان کے ایٹمی تجربات میں بھی، اس کے پورے ایٹمی پروگرام میں بھی کس طرح وہ جو ادھر ایک ناجائز ریاست ہے وہ شامل رہی، اور وہ ابھی تک بھی مسلسل ہر میدان میں ایک دوسرے کے پشتیبان ہیں۔ وہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے کشمیر میں جد و جہد آزادی کی اسلامی تحریک کو منظم کیا، جس کے باعث انہیں اپنی تمام سیاسی زندگی میں انتہائی نامساعد حالات کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے ان تمام مشکلات کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کبھی کلمہ شکایت زبان پر نہ آنے دیا۔ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بھی اپنے دیگر اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ پہلے دن سے ہندوستان کے اس قبضے کو مسترد کیا، لیکن جب تک اس اپنے حق کی خاطر جینے والے لوگ، وہ اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود، تمام تر دباؤ اور ہر چیلنج کے باوجود وہ اپنی راہ اور اپنی منزل کو کھوٹا کرنے پر آمادہ نہ ہوں اور اس کو جانے نہ دیں، تو کبھی بھی پھر اللہ تعالیٰ کی بھی نصرت وہ ان سے دور نہیں جاتی، آزمائشیں مسلسل رہتی ہیں۔ چنانچہ 1953 میں انہوں نے جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کر لی۔ 1959 میں وہ سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ بعد ازاں جماعت اسلامی بارہمولہ کے امیر، قیم جماعت، چیئرمین سیاسی تنظیم اور قائم مقام امیر بھی رہے۔ انڈین کرنل کا اعتراف ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی موجود ہے، یہ اس سوچ کی ماں ہے، آزادی کا جو سوچ ہے یہ اس سوچ کی ماں ہے جماعت اسلامی، اس لیے جب تک یہ موجود ہے یہ جدوجہد آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک رہنما کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ پہنچے، اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ واہگہ بارڈر وہ آفٹرنون میں سے پہر میں بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بارڈر عبور کیا۔ شام میں یہاں پہنچے تو اتفاق سے ہماری ایک مجلس تھی، اس میں وہ بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے مجلس سے ایک عجیب سا سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سب نے بتایا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کہنے لگے کہ آج سے پہر میں نے جب واہگہ بارڈر عبور کیا ہے تو وہ اس لکیر کو عبور کرتے ہوئے میں نے مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ کے اپنا قدم پاکستان میں رکھا ہے۔ 1989 میں جب کشمیر میں بھارت کے خلاف مسلح بغاوت کا آغاز ہوا تو انہوں نے اس کی حمایت میں اپنے ساتھیوں سمیت کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ 7 اگست 2004 میں سید علی شاہ گیلانی نے تحریک حریت جموں و کشمیر کی بنیاد رکھی اور بلا مقابلہ اس کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ سید علی گیلانی کی زندگی بھر کی تمام کاوشوں کا مطمع نظر
صرف اور صرف اللہ کی نصرت کا حصول ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کے اثبات اور اتحاد ملت اسلامی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ 90 سالہ سید علی گیلانی تحریک حریت کشمیر کے ایک نمایاں ستون ہیں، جنہیں جموں و کشمیر کے عوام کی بے پناہ سپورٹ حاصل ہے۔ ان کی قربانیوں کا باعث جموں و کشمیر کے عوام ان پر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا کہا ہوا ہر لفظ آزادی کے متوالوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کشمیریوں کا یہ جو جدوجہد ہے، لوگوں کا ایک خیال تھا کہ یہ سید علی گیلانی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے بعد یہ جدوجہد خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ مہم ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب ایک انڈین آتر وہاں پہ آئے اور انہوں نے 75 سال بوڑھے کے ہاتھ میں بھی اور 7 سال بچے کے ہاتھ میں پتھر دے کر واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ علی گیلانی کی موت سے جدوجہد ختم نہیں ہوگی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں علی گیلانی اس وقت موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو آزادی کا یہ جذبہ ہے یا آزادی کی جو تحریک ہے، اس کا جو والی اور وارث ہے، یہ نئی نسل بن گئی ہے۔ وہ ایک راست باز اور مخلص رہنما ہیں جنہوں نے اپنے اصولوں پہ کبھی سودا بازی نہیں کی۔ اپنی راست بازی اور مخلص کی عادت کے باعث انہیں غیر مسلم کشمیریوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ریزسٹنس کی تاریخ میں آپ کسی ٹائم فیکٹر کی بات نہیں کر سکتے، وہ ٹائم لیتی ہے، لیکن اصل چیز جو میٹر کرتی ہے جدوجہد آزادی میں آپ کا موقف، اور وہ موقف، اس موقف میں ذرا بر بھی کبھی فلیکسیبلٹی نہیں آتی۔ وہ موقف ذہنہ اس کی ایک تاریخ بھی ہے، اور گیلانی صاحب نے اپنی تحریروں میں مسلسل اس موقف کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور یہ گیلانی صاحب کی بات بھی ہے کہ ہمارا تو چاند بھی پاکستان کے ساتھ نکلتا ہے، ہماری تو ہوائیں اور مونسون ہوائیں پاکستان سے آتی ہے۔ سید علی گیلانی صرف ایک پراعتماد لیڈر ہی نہیں بلکہ ایک باکمال مصنف بھی ہیں، جو اپنے موقف پر اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی اس آزادی کے خواب کے ساتھ اور اس کے عزم اور اللہ کی نصرت پر کامل بھروسے کے ساتھ میدان میں ڈٹا ہے، تو وہ ان تمام چیلنجز کے باوجود اللہ کی نصرت پر یقین رکھتے ہوئے یہ جانتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور ان تمام مسلمانوں کو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ اس وادی کے پھولوں اور پتوں اور پتیوں کو بھی، اس کی ہواؤں کو، اس کے جھرنوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی عطا کرے گا۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی کشمیر کی آزادی اور اقامت دین کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور بڑی سے بڑی آزمائش بھی کبھی ان کے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر پائی۔